ہے کہ کیسی ہو. چلے جاتے ہیں, آتے ہیں, پوچھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایک دن امی جان کہتی ہے میں ام مصطح کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی اور اچانک اس کا قدم ایک پتھر سے ٹکرایا, گرنے لگی, کہنے لگی تائسہ مصطح, مصطح ہلاک ہو جائے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ام مصطح تو مصطح کو گالیاں دیتی ہے, بد دعا دیتی ہے, تجھے پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے, کائنات کے پیغمبر نے, تاجدار ختم نبوت نے بدری صحابیوں کے بارے میں فرمایا اور جتنے بھی بدری صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں. وہ کون ہے؟ حضرات اہل ایمان توجہ کرنا, میری طرف دیکھتے رہنا. اگر بات سمجھ آئے, آنکھوں میں آنسو کی چمک آنی چاہیے, آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے. اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا, ام مصطح نے کہا تجھے پتہ نہیں تیرے خلاف اس نے کیا طوفان کھڑا کیا. یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گیا جنہوں نے پیغمبر اقدس کے بستر پہ, حرم پہ حملہ کیا ہے. امی کہتے ہیں میں پھر بھی نہ سمجھی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عائشہ او بھولی بھالی تجھے اتنا بھی پتہ نہیں. او بیٹیوں والوں, اللہ کسی کو بھی بیٹیوں کا دکھ نہ دکھائے. اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. اللہ اکبر. عزت تو عزت ہی ہوتی ہے. اور کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر عزت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کائنات کے اندر سب سے بڑھ کے عزت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. کائنات کی ساری ماں کو امی عائشہ کے تقدس پہ قربان کر دو, حق پھر بھی ادا نہ ہوگا. اور سہیوال کے تاجروں, سہیوال کے مسلمانوں, پڑھے لکھو, مزدوروں, امیروں, غریبوں اور مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والوں, غور کرو, غور کرو. امی کہتی ہے پھر مجھے پتہ چلا اچھا میرے بارے میں منافقوں نے یہ کہا, الزام لگایا, بہتان لگایا. میں گھر آئی, میں ساری رات سو نہ سکتی. ارے جس پہ الزام لگ جائے اس کو نیند کیسے آئے؟ دعا کیا کرو الزام لگانے والوں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے. اور میرے دوستوں توجہ کیجئے, ان بہنوں سے پوچھو جن پہ الزام لگ جائے, ان بیٹیوں سے پوچھو جن پہ الزام لگ جائے, ارے جن کی چادر صاف ہو ان پہ کالا دھبا لگ جائے اور وہ دھبا زبردستی لگا جائے جبکہ وہ چادر پاک ہو. ان بہنوں بیٹیوں سے پوچھو, ان بھائیوں سے پوچھو کہ عزت پہ کیا گزرتی ہے, ان کے ذہن پہ کیا گزرتی ہے. امی کہتی ہے میں ساری رات سوتی نہ, روتی رہتی اور مجھے بخار ہو گیا. مہینے کے قریب گزرنے لگا. آمنہ کے لال میرے ساتھ بولنا کم چھوڑ گئے, بولتے کم اور آتے اور اتنا کہتے کیف تیکم یا عائشہ, تو کیسی ہے میری عائشہ, اور پوچھ کے چلے جاتے. میں خاموش رہتی, روتی رہتی. مجھے پتہ چل گیا آمنہ کے لال نے یہ باتیں سن لی ہے کیونکہ پیغمبر کی بیوی تھی. جب خامد کو یہ بات سنائی گئی اور خامد کے دل میں بات تو آتی ہے میری بیوی کیسی ہے, تاجدار ختم نبوت نے آؤ صحابہ سے پوچھا او بتلاؤ, مجھے بتلاؤ تو صحیح علی میری عائشہ کیسی, اے میرے صحابہ میری عائشہ کیسی. اور لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے مسلک کی حقانیت کو بھی نوٹ کرتا جا. شان صحابہ کے عنوان سے علم غیب کے خزانے کس کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو. علم غیب کے خزانے کس کے پاس ہے؟ علم غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ آؤ کوئی مفتی لے کے آؤ, کوئی سہیوال کا محدث لے کے آؤ, کوئی سہیوال کا مناصر لے کے آؤ, کوئی مجتہد لے کے آؤ, کوئی نسبی سکالر لے کے آؤ اور ہم سے بات کرے. ہم قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ارے اگر پیغمبر اقدس کو علم غیب ہوتا تو کسی سے نہ پوچھتے میری بیوی کیسی ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے, توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ایک دن کائنات کے نبی آئے, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ لو, میں ذرا بات آپ کے سامنے کرنے والا ہوں. حضور فرماتے ہیں اے میری عائشہ, میں نے اسی طرح سمیت ان کے قضا و قضا, میں نے تیرے بارے میں ایسے سنا ہے, اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے.
अगर तेरा दामन पाक है फिर भी मोहम्मद को बता दे। वो इल्म गैब जानने वाला पूछ रहा है चाबियां किसके पास है, और इल्म गैब के खजाने किसके पास है। और नौजवानों उठाओ, आज समाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है। उठो, किसके लिए? हक की अलमबरदारी के लिए, सरवरे कायनात के नामुनाबी को बुलंद करने के लिए, इस मुल्क में अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए। मैं जब इस मस्जिद में दाखिल हुआ, कारी इमरान साहब ने मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकात करी, ये हमारा फला दोस्त है, मेरी तबीयत खुश हुई। या इलाही, इनको मुत्तहिद कर दे, इनको मुत्तफिक कर दे, हमारी जमात में इत्तफाक पैदा कर दे, तंजीमी तअस्सुब खत्म कर दे। या अल्लाह, हम मिलकर तेरे दीन, तेरी तौहीद के झंडे को हम लहराए, पैगंबर की सुन्नत अक़दस के झंडे को लहराए, शान सहाबा के झंडे को हम लहराए। और भाइयों, आओ, अब लड़ने का वक्त नहीं, इत्तफाक करो और शिर्क बिदअत और रसूमात और रिवाजात का खात्मा करो। जब तुम इत्तफाक इत्तेहाद करोगे, काबा के रब की कसम है, पूरी दुनिया पे इंशाअल्लाह इस्लाम आ जाएगा। जब ये आकाए नामदार ने ये बात फरमाई, अम्मी जान कहती है या रसूल अल्लाह, अगर मैं कहूं कि मैं सच्ची हूं आप कैसे मानेंगे? अम्मी जान का भी अकीदा के इल्म गैब किसके पास है? तो भाइयों, मेरी कोशिश होती है, मैं एक तालिब इल्म हूं, इल्म का तालिब हूं, सारी जिंदगी इल्म का तालिब रहूंगा। मेरी कोशिश होती है कि जहां भी जाऊं अल्लाह मेहनत कबूल फरमा दे और लोगों के अकीदे संवार दे। इंशाअल्लाह अकीदे संवरेंगे। बिहाड़ी की सरजमीन पे सैकड़ों लोगों के अकीदे संवरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर खुतबा जुमा में अल्लाह नए जमाती पैदा कर देता है। अंदाज़े बियां गर्जे कोई शौक नहीं है मेरा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह इन भाइयों के सीने खोल दे, शरह सदर नसीब फरमा और इनके दिल तौहीद सुन्नत की तरफ मोड़ दे। अल्लाह इनके दिलों को जज्बे जिहाद से सरशार फरमा दे, जज्बे तौहीद से सरशार फरमा दे। अम्मी जान कहती हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं कहूं कि मैं सच्ची हूं आप कैसे मानेंगे? अगर मैं अल्फाज बोलूं आप किस तरह मानेंगे? मैं चुप हूं। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरा गम, मेरी परेशानियां, मेरी मुसीबतें जो मुझ पर गमों के पहाड़ ढाए गए, जो मुझ पर परेशानियों के पहाड़ ढाए गए, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी परेशानी, मेरा गम, मेरी आज़माइशें, मेरी मुसीबतें, मैं अपना मामला अपने रब के सपुर्द करती हूँ। अगर मैं नेक हूँ, अगर मैं पाक दामन हूँ, अगर मेरा दामन साफ है, मेरा रब गवाही देगा। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। हुजूर चले गए, हुजूर जाने लगे। अम्मी जान कहती है या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ रो रो के मेरी आंखों का पानी खुश्क हो गया। आप आते हैं मेरे पास, बैठते भी नहीं। आपके दिल व दिमाग में मुनाफिकों ने पता नहीं क्या क्या वसवसे गलतफहमियां डाल दी। और भाइयों गौर करें, अम्मी जान कहती है मुझे इजाजत दो, मैं अपने बाबा सिद्दीक के घर जाना चाहती हूँ। अल्लाह
میرے مدنی فرماتے ہیں عائشہ تمہیں اجازت ہے. امی جان بابا صدیق کے گھر آئی. ایک دن امی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ابا جی مکان کی دوسری منزل پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے میرے ابا جی ہچکیاں بھر کے رونے لگے. روتے روتے نیچے اترے اور کہنے لگے عائشہ تو جانتی ہے میرا مصطفیٰ سے کتنا گہرا تعلق ہے. تو جانتی ہے صدیق اور مصطفیٰ کا کتنا یارانہ ہے, کتنا مضبوط بندھن ہے, کتنی مضبوط دوستی ہے. میں 2-2.5 سال نبی سے چھوٹا ہوں. ہم بچپن کے ساتھی, ہم لڑکپن کے ساتھی, ہم جوانی کے ساتھی, ہم بڑھاپے کے ساتھی, ہم مکے کے ساتھی, ہم مدینے کے ساتھی, ہم سفر کے ساتھی, ہم حضر کے ساتھی, ہم خلوت کے ساتھی, ہم جلوت کے ساتھی, ہم سفر کے ساتھی, ہم حضر کے ساتھی, ہم تجارت کے ساتھی, ہم دیانت کے ساتھی, ہم امانت کے ساتھی, امامت کے ساتھی. اے عائشہ تو جانتی ہے میں پیغمبر اقدس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جانتی ہے میرا نبی سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور ان حالات میں اے اللہ ابو بکر کو اپنا داماد کتنا پیارا ہے, اپنا داماد کتنا پیارا ہے. ابو بکر سسر ہیں, کہہ دو پھر رضی اللہ, محبت سے کہہ دو. ہے اللہ بیٹیوں والوں کیا گزرتی ہے جب بیٹیوں پہ اس قسم کے معاملات آ جائیں. بیٹی اگر تو میری بات مان لے, ان حالات میں میرے گھر رہنا صحیح نہیں, تو اللہ کے رسول کے گھر چلی جا. اگر اللہ کے نبی خاموش ہو جائے تو بیٹی رہنا, اگر نبی فرمائے چلی جاؤ تو پھر اکثر تو میرے گھر آ جانا. امی عائشہ نے کہا ابا آپ جس طرح فرمائیں گے میں آپ کا حکم مانوں گی. اور میری سہیوال کی میری اسلامی ماں دیکھو ام رومان بیچ میں بولی, بیٹی نے ضد کی. اللہ اکبر. میری سہیوال کی اسلامی ماں دین کو سیکھو, دین سے سبق حاصل کرو, شریعت سے سبق حاصل کرو, اپنے گھریلو معاملات کو اسلام کے سانچے میں ڈالو, اسلام سے محبت کرو. اللہ اکبر. اللہ کی قسم, قسم ہے پیدا کرنے والے کی, جب تم ہر معاملہ اسلام کے سانچے میں ڈال دو گے اللہ تمہاری غیب سے امداد فرمائے گا. بیٹی چلی گئی, کائنات کے نبی خاموش. ایک دن آمنہ کے لال نے فرمایا, منبر رسول پہ چڑھے, او بھائیو آپ مکہ میں گئے, مدینہ منورہ میں گئے, گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ مدینے میں مسجد نبوی ہے, بولو تو صحیح. مسجد نبوی ہے, نہیں بولتے. مسجد نبوی ہے, کہاں ہے؟ بولو تو صحیح. پاکستان میں تو نہیں, افغانستان میں تو نہیں, مشرق و مغرب شمال و جنوب کے کناروں میں تو نہیں. مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں اگر میرا محبوب ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور میرا نبی نمازی تو ہے, میرے نبی نے تو پھر ہر جگہ نماز مسجد میں پڑھی ہوگی, پھر تو ساری مساجد مسجد نبوی ہیں. نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ذہن کی کھڑکی کھول کے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اگر نبی حاضر و ناظر ہے تو پھر تو سارے جہان کی مسجد نبوی ہوئی کہ نہیں؟ نبی نمازی ہے, مانتے ہو؟ سہیوال کا مولانا نماز پڑھ رہا ہو,
اور نبی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ ایسے ہو سکتا؟ بولو تو صحیح۔ یا پھر ساری دنیا میں، پاکستان میں، عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مساجد کو مسجد نبی کہو، یا پھر عقیدہ ٹھیک کر لو مدینہ منورہ کی مسجد نبی کو مسجد نبی کہو۔ آج سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں توجہ ہے، انشاءاللہ تعالی بات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مختلف رائے لی، کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بیویاں اور مل جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی علیہ السلام کائنات میں آئے تو منصف بن کے آئے، الحمدللہ۔ آخر میرے رب نے مصطفیٰ کے ذہن میں ڈالا، اے میرے محبوب آخری فیصلہ کراؤ، ذہن میں ڈال دیا۔ ادھر نبی کے ذہن میں ڈالا، ادھر عمر کے ذہن میں ڈالا۔ کون عمر؟ شان صحابہ ہے نا۔ فجر کی اذانیں، سحری کی اذانیں ہو جائے گی، بولا نا سحری کا انتظام ہے؟ اوہ اللہ والے کیا دنا سی ہے، وہ جانے تھے سحری جانے، کون جانے؟ وہ جانے تھے، اچھی بولو، اتنا کمزور توقل، وہ جانے تھے۔ نہیں تو ٹوٹیوں دا پانی دے ہے نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25-26 دن ہو گئے ہیں گھر میں نظر بند ہے، بلوائیوں نے پابندی لگائی ہے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دیوار پھلانگ کے رات کے طریقے میں آئے، اور میرے یار عثمان اور میرے ہمزلف عثمان 25-26 دن ہو گئے، میرے گھر تک تو پانی کا قطرہ بھی بلوائیوں نے، سبائیوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، روٹی کھانا پانی بند۔ میرے یار عثمان، میرے ہم زلف، مجھے اتنا بتلا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا علی، جب تیرے بھائی عثمان کو بھوک لگتی ہے تو عثمان نماز شروع کر دیتا ہے، جب تیرے بھائی عثمان کو پیاس لگتی ہے تو تیرا بھائی عثمان قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، ادھر میرے اللہ نے فاروق اعظم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، فاروق اٹھ چل، اس راستے پہ چل جس گلی سے میرا محبوب آ رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے نبی کے ذہن میں ڈال دیا، محبوبہ عمر زمین پہ بولے عرشوں پہ قرآن بن جائے۔ کون صحابہ؟ صحابی زمین پہ بولے عرشوں پہ قرآن بن جائے۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کون فاروق؟ جسے میرے پیغمبر نے تہجد کے معصوم وقت میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا ہے، مانگا ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ عقیدہ سنبھالو، شان صحابہ کا بیان سننے والو عقیدہ سنبھالو۔ ابو طالب کو بھی مانگا تھا، اللہ چچے کو ہدایت دے دے، مگر نہیں منظوری تھی۔ میرا نبی منظور کرا سکا؟ بولو تو صحیح، میرا نبی منظوری کرا سکا؟ اور پتہ چلا سارا جہان مجبور ہے، ایک ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بولو اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ میں سے کوئی نہیں اور کوئی اللہ میں سے نہیں، اللہ کسی سے نہیں اور کوئی اللہ سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کس کی صحابی کی بات کروں، بڑا لمبا موضوع دیا ہے۔ احد احد بلال یاد آ گیا، بلال یاد آ گیا، فیصلہ آبادی شیخ سید الفت یاد آ گیا۔ دل دا وچوں صاف ہونا چاہیے ہے،
اتو پاویں ہوئے وال وال کالا اے تے رنگ رب دے بنے ہوئے نے کوئی ہے چٹا تے کوئی ہے گورا لال کالا چٹا رنگ چے رب پسند کردا کدی پیدا نہ کردا بلال کالا کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب الفت جے کر ہوئے نہ نامہ اعمال کالا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرے فاروق بتلاؤ میری عائشہ کیسی ہے منافقوں نے اس طرح باتیں کی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر مجھے اتنا بتلاؤ امی عائشہ سے عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا عرش والے کی مرضی سے کیا ہے عرش والے کی مرضی سے یا رسول اللہ مجھے اتنا بتلاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح یا آپ کا نکاح زمین پہ ہوا یا عرشوں پہ ہوا ہے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرا عائشہ سے نکاح فرشوں پہ نہیں عرشوں پہ ہوا ہے پھر کیا فرمایا بولو پھر فاروق اعظم نے کیا فرمایا سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ کے حبیب پھر سارا جہان جھوٹا عائشہ صدیقہ پاک ہے بول امی عائشہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے کتوں سن لو اگر تمہارے تک آواز پہنچے وکیل صحابہ کی غور کرو اللہ اکبر کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی شہزادیوں میں سے شہزادی ہے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی عزت میرے پیغمبر کا حرم میرے پیغمبر کا بستر امی عائشہ صدیقہ پہ انگلی اٹھی منافقوں نے اور لوگوں پتا چلا جو صحابہ پہ تبرہ کرے وہ مسلمان کوئی نہیں وہ منافق ہے بول بول چاہے کلمہ پڑھ لے ان کا تو کلمہ ہی نہیں ملتا ان کا تو ڈر گئے ان کا تو کلمہ قرآن مسجد بولو تو صحیح ہے ان کا مذہب فقہ ان کی کچھ ملتا ایویں نال چمٹے ہوئے نے مفت چیز کچھ ملتا کچھ بھی نہیں ملتا نہ آذان محمدی نہ مساجد محمدی نہ کلمہ محمدی نہ قرآن ان کا محمدی کچھ بھی ملتا بولو تو صحیح اللہ اکبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو پاک ہے کون ہے ایک دوسری بھی یہ بھی اماں ہے اس اماں کا نام کیا ہے حضرت ام حبیبہ ٹائم ہو گیا تھوڑا ٹائم ہو گیا جی پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ واقعہ سنا کے آپ کی جان چھوڑ گا بجلی جانے والی ہے تو ہم بھی جانے والے ہیں ابو سفیان کتنے سالوں کے بعد آیا اور آ کر کے کہنے لگا چلو مدینہ منورہ میں آیا ہوں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کر کے چلا جاؤ پوچھتا اور نبی کائنات کے در اقدس پہ پہنچا دروازے پہ دستک دی اندر سے بیٹی بولی کون ہے ام حبیبہ دروازہ کھول تیرا ابو سفیان آیا ہے بیٹی نے دروازہ کھولا اور ماں باپ جب دروازوں پہ پہنچ جائے بیٹی
بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں. بیٹیاں دیکھ کر بیٹیوں کا پتہ بھی کیا کرو, بہنوں سے محبت کیا کرو, بیٹیوں کا حق ادا بھی کیا کرو. اللہ اکبر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر ابو سفیان کہتے ہیں اس حجرے میں, اس گھر میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی, پڑی ہوئی تھی. اس چارپائی پہ ایک بستر بچھا ہوا تھا. میں بیٹھنے لگا, میری بیٹی دوڑ کے آئی, کہنے لگی ابا جی ٹھہر جاؤ. ارے صحابہ کائنات نے اپنے ماں باپ قربان کر دیے, تو کہتا ہے ایمان والے نہیں تھے. یہ تو قاری صاحب نے مجھے پابند کر دیا کہ ٹائم ہو گیا, وگرنہ بتاتا آپ کو صحابہ کون ہے. اللہ اکبر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے, بسترے کو لپیٹنا شروع کر دیا. یہ کہانی نہیں, یہ دن کا نیا اخبار, جھوٹی خبر نہیں, ڈیجسٹ نہیں پڑھ رہا. ایمان والوں غور کرو, حقیقت بیان کر رہا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو لپیٹنا شروع کر دیا. آہا, ابو سفیان سمجھے کہ میری بیٹی نے سمجھا ہے ابو جی آئے ہیں, یہ بستر لپیٹ کر بنیا بستر بچھائے گی, نئی چادریں بچھائے گی. میری بیٹی خوش ہو گئی ہے. بستر لپیٹ کر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا. کہنے لگی ابا جی اس ننگی چارپائی پہ بیٹھ جاؤ, اس چارپائی پہ چادر کوئی نہیں, بیٹھ جاؤ. ابو سفیان حیران ہوئے, اے میری بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ اللہ والی, اے میری بیٹی اگر ماں باپ ہیں, بیٹیاں نئی چادریں نکال کے بیڈ پہ بچھاتی ہیں, بستر بچھاتی ہیں, تو نے بچھا ہوا بھی اکٹھا کر لیا. اے ابا جی آپ کو کیا بتاؤں, یہ بستر بڑی شان والا, یہ بستر بڑے مقام والا, یہ بستر ایسا بستر ہے جس بستر پہ جبریل اللہ کا قرآن لے کے آتا ہے. اس بستر پہ جبریل اللہ کا قرآن لے کے آتا ہے. اے ابا جی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا چاہے وہ میرا باپ بھی کیوں نہیں, مگر میں محمد کو اپناؤں گی, باپ کو چھوڑ دوں گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کے شہر میں ملاقات ہوگی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ابھی وطر کی نماز شروع ہونے والی ہے. سب حضرات سے گزارش ہے کہ سارے ساتھی دودھ سوڈا پی لیں. بھائیوں کے لیے دودھ سوڈے کا انتظام کیا گیا ہے. سب ساتھی سبھی درست کروائیں. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملیں. اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھلا کریں تاکہ پاؤں بھی مل جائے اور کندھے بھی مل جائے.
ठीक है छेड़ा लग जाना बाद च ओके